اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا جہنم کے مختلف عذابوں کے بارے میں، اللہ رب العزت جو عذاب کلیئرلی مینشن کیے، ان مینشن کرنے کے علاوہ بھی عذاب ہوں گے، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صرف عذاب کا ذکر کر دیا گیا لیکن اس کی شکل نہیں بتائی گئی. صرف قرآن میں یہ بتایا گیا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، انہی عذابوں کے جیسے اور بھی مختلف عذابات ہوں گے. جیسے جنتیوں کے بارے میں بتایا گیا، جنت میں ان میووں کے ساتھ، جن کو جنتی پہچانتے ہوں گے، ان میووں کے ساتھ ان کا پیر بھی دیا جائے گا، ایک اور شکل کا بھی دیا جائے گا جو جنت کا فروٹ ہوگا. تو یہاں پہ بھی عذاب بھی ڈوئل عذابات، ایک تو جو جن کی پہچان کرائی گئی، ایک صرف اللہ تعالیٰ وہاں پہ اٹھا کے رکھے کہ تم ادھر آؤ یہاں پہ میں بتاؤں گا اور کیسے میں تمہیں مزہ چکھا سکتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اچھا، بعض عذابات یہ بھی ہے جو قرآن کا علم چھپاتے ہیں، علم چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام انہیں پہنائی جائے گی. زہریلے سام توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے اور چہرے آگ پر الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل ایک اور ٹاپک میں نے نوٹ کیا ہے، صرف اتنا سنتے جائیں، ڈیٹیل آگے سمجھیں گے. اچھا، یہ ہے کہ سخت زہریلی گرم ہوا کے تھپیڑے منہ پہ ماریں گے. جیسے گرمی میں لو چلتی ہے ویسے اس کے تھپیڑے مارے جائیں گے چہروں پر. جب چہروں پر مارے جائیں گے اور کالا دھوئیں میں ان کو رکھا جائے گا، وہ بھی ایک عذاب ہے. اور ایک اور عذاب ہے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب بھی ان کو دیا جائے گا. اور ذلیل و رسوا کرنے والے عذابوں میں بال یعنی باز کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. جیسے چھوٹے بچے کوئی کھلونا لے کر اس کو گھسیٹتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں گھر میں، ویسے فرشتے جہنمیوں کے پیشانی کے بال پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھریں گے. اور ایک اور عذاب ہے فرشتے منہ کے بل الٹا جہنم میں گھسیٹیں گے جہنمیوں کو، یہ بھی عذاب ہے. یہ جو منہ کے بل اٹھانا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قبر سے ہی منہ کے بل ان کو اٹھایا جائے گا. سب کی قبر کھلے گی تو وہاں پر جیسے پودا اگتا ہے ویسے اگیں گے، لیکن یہ جہنمیوں کو قبر سے ہی سیدھا منہ کے بل گھسیٹ کر کھینچا جائے گا، پھر سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹا جائے گا. دکھاوا اور ریا کرنے والوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. تو یہ بہت سارے عذابات ہیں. اللہ رب العزت ان سب عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے سب گھر والوں کو اور تمام خاندان اور امت مسلمہ کو اتنی بھیانک جہنم سے محفوظ رکھے. ایک اور ہمارا سب ٹائٹل جہنمیوں کی باتیں کیا ہوں گی. جیسے ہم نے دیکھا تھا جنتیوں کی باتیں کیا ہوں گی، وہ آپس میں سلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، فرشتے بھی سلام بھیجتے رہیں گے. جنتی زیادہ تر ان کی بات کیا ہوگی؟ سلام، آپ پر سلام، ہم پر سلام، سلام 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 زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جنتی یہ باتیں کریں گے کہ بھئی ہم دنیا میں تھے، ان چیزوں میں ہم مشغول تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا دیا، آپ بھی میرے ساتھ تھے، فلاں بھی میرے ساتھ تھے، ایسی اچھی باتیں کریں گے. لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ جہنمیوں کی باتیں کیا ہوں گی. اور مطلب سمجھے کہ جہنمیوں کی فریادیں، ان کی پکار، ان کی فریادیں کیا ہوں گی، ان کی باتیں کیا ہوں گی. اس میں آپس میں بھی جو باتیں کریں گے، پھر فرشتوں سے جو باتیں کریں گے جہنمی، اس کا بھی ذکر کریں گے. پھر جن کو فالو کرتے تھے، جو ٹرینڈ سیٹرز تھے اور فالوورز تھے، ان کی بھی آپس میں کیا باتیں ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. پھر اللہ رب العزت اور جہنمیوں کے بیچ میں کیا گفتگو ہوگی، اور جہنم کے جو داروغہ ہے ان کے اور
جہنمیوں کے درمیان کیا گفتگو ہوگی انشاءاللہ ان سب باتوں پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 13 میں بتایا گیا عذاب سے تنگ آ کر لوگ موت کو طلب کریں گے جہنمی، اور جہنم پکارے ماریں گی اور اتنا شور ہوگا کہ کسی کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی. جہنمی گدھوں کی سی آوازیں نکالیں گے، یعنی یہ آپس میں جو منہ سے نکلیں گی یہ آوازیں جنتیوں کو سلام سلام، اور یہاں پر گدھوں کی جیسے اور بری بری آوازیں یہ نکالیں گے. اور جہنمی کھانے پینوں سے تنگ آ کر جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ دے دو. تو جنتیوں سے بھی بات کریں گے وہاں پہ جہنمی، وہ طلب کریں گے کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ ہمیں بھی کچھ دے دو، ہم پہ بھی کچھ کھانا دے دو. تو جنتی کہیں گے کہ نہیں، کھانا پینا جہنمیوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اور سورہ احزاب آیت 66 سے 68 تک بتایا گیا کہ جہنمی بات کریں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. یہ یعنی ان کی فریادیں، ان کی جو حسرت ہوتی ہے نا وہ ہوں گی، وہ حسرت بھری باتیں جہنمیوں کے منہ سے نکلیں گی، اور کاش اور فریادوں کی باتیں جہنمیوں کے منہ سے نکلیں گی. اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت فرما. تو جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں یا پھر جو پیر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث کے راستے سے الگ راستہ جن کا ہوتا ہے اور ان کو ہم فالو کرتے ہیں بلائنڈلی، بغیر سوچے سمجھے، جو آج پہلے دور سے ہی چل رہا ہے. آج بھی بہت یہ جو فرقے بنے ہیں کس وجہ سے؟ یہ چیز کی وجہ سے کہ ہمارے امام الگ ہے، ہمارے لیڈر الگ ہے، ہماری کنٹری الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے تمام امت کو ایک نام دیا، مسلمان. تو اس پہ اور قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے گئے جاتے ہوئے، لیکن پھر بھی فالو کریں گے تو قیامت کے دن وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت فرما. تو یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے وچارنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم صحیح جس کو فالو کر رہے، فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن کس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ جو قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں. مطلب کہ اس شخص کو فالو نہیں کر رہے، ہم قرآن حدیث کو ہی فالو کر رہے ہیں نا. جو ایک ٹیچر ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ریلیٹڈ بتا رہے، آپ ان ٹیچر کی بات سنتے جا رہے، مطلب کیا ہے؟ پیچھے جا کے آپ اللہ اور رسول کی باتیں سن رہے نا. تو ایسے کر سکتے، لیکن دماغ اور کان ہمیشہ کھلے رکھنا کہ یہ کوئی بھی ٹیچر کبھی بھی بھٹکا سکتا ہے، یعنی جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے کام کرنا، کیونکہ شیطان کام کرتے کرتے کرواتے بھٹکا دے گا اور ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم کب بھٹک رہے. اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں بھٹکا تو نہیں رہا. قرآن میں ذکر آتا ہے ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین، وہ وقت بھی آئے گا جب کافر پچھتا کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ بھی ان کی فریادی گفتگو ہے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم کفر نہ کرتے، کاش ہم منافق نہ ہوتے، کاش ہم اسلام کے صحیح راستے پہ چلتے. تو یہ بھی حسرت والی گفتگو ہوں گی، اور چیخ کر کہیں گے یا اللہ ایک بار یہاں سے نکال لے، آئندہ ہم نیک بن کر رہیں گے. یہ بھی ان کی فریادیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، نہیں مزہ چکھو اپنے کفر اور شرک کا، ظالموں کے لیے یہی ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی صاف انکار کر دیں گے، اب یہاں پر تمہیں کوئی مدد نہیں ملنے والی، تم چیختے جاؤ بس، پکارتے جاؤ بس، یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ہوش کے ناخن لینے والوں میں شامل فرمائے. اچھا، جہنمی آپس میں کیا باتیں کریں گے؟ ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیجیں گے. جیسے یہ ٹاپک پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر دیا تھا کہ جس کو ٹرینڈ سیٹرز جو ہوتے ہیں اور فالوورز جو ہوتے ہیں
بلائنڈلی جو فالو کرتے ہیں اور ٹرینڈ سیٹرز اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو بھٹکانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں باتیں کریں گے۔ کیا باتیں کریں گے؟ سورہ مومن آیت 47 48 میں ذکر کیا گیا، گمراہ کرنے والے عالموں اور پیروں فقیروں سے ان کے پروردگار جہنم میں کہیں گے اب ہمارا کچھ تو عذاب کم کرو، یعنی اب آپ لوگ جو ہم آپ کو فالو کرتے تھے، آپ کچھ تو ہمارا عذاب اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے کم کراؤ۔ تو وہ جواب دیں گے یہاں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، ہم تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اتنا صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کر دیا، تو واضح دلیلیں بھی دے رہی، میں چاہے تو آپ نکال کے دیکھ لیں۔ اس لیے بلائنڈلی زندگی گزارنا بند کر دے، سٹاپ کر دے۔ اپنے دماغ کو فضولیات میں استعمال کرنے سے اسلام کی باتیں سیکھنے، دین سیکھنے میں اپنا دماغ استعمال کرے، دین سیکھنے میں اپنے آپ کو ملوث کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے اور باتیں سمجھ آنے لگیں گی۔ تو وہاں پہ وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہاں پر تم اور میں دونوں ایک ہیں، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت 21 میں بھی بتایا گیا، مرید اپنے پیروں سے درخواست کریں گے ہمیں عذاب سے بچاؤ، وہ کہیں گے یہاں کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے۔ اچھا، قرآن میں کوئی بھی بات 2 جگہ، 2 سے زیادہ جگہ ذکر کی جاتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس میں بہت فکر مندی سے اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں، سب کہیں گے بھائی دنیا میں تو ہم بڑے تھے، تم نے ہمیں بڑا بنا دیا، لیکن یہاں پہ ہم اور تم سیم۔ سورہ صاد آیت 59 سے 61 تک بتایا گیا، پیر جہنم میں جاتے ہوئے اپنے مریدوں کو دیکھ کر کہیں گے بدبخت مریدوں کی فوج بھی جہنم میں ہی جائے گی۔ یعنی یہ دنیا میں اپنے پیچھے لگاتے تھے، دنیا میں پیروں کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہم آگے چلیں گے، ہمارے پیچھے پیچھے چلنا۔ کوئی اگر آگے ایک قدم بھی بڑھ گیا تو پھر اس کو مطلب دھتکار کے پیچھے کر دیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جہنم میں کہیں گے کمبخت یہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مطلب یہ تو سامنے چلے گئے جہنم میں۔ مرید اپنے پیروں کی گفتگو سن کر نفرت سے جواب دیں گے بدبختوں تم بھی جہنم میں ہی جا رہے ہو، یا اللہ ہمیں جہنم میں پہنچانے والوں کو خوب مزہ چکھا۔ تو وہاں جا کے کوسنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، وہاں جا کر کسی کو کوسنا ہے، کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہاں پہ دنیا میں ہمیں ہوش کرنے کی ضرورت۔ تو وہاں پر جا کے کون سا جائے گا؟ تو وہاں پر کوسنے کے بدلے یہاں پر اپنے مطلب میں نے فکر جگائی ہے آپ کے اندر جنت کے ٹاپک میں، جہنم کے ٹاپک میں، کہ اپنے آپ کو تو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ سے اتنی تو محبت کرو کہ میں اپنے آپ کو جنت میں لے جاؤں۔ سیکنڈری میں پھر اپنے گھر والے آتے، پہلے خود کے لیے فکر مند ہو جائے۔ ہم خود کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، خود کے لیے نہیں ہوتے، خود کو دوسروں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتے، تو وہاں پر کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاندان کو کوسنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، بڑوں کو کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ مریدوں کو نہ اماموں کو کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ صافات میں بھی ذکر ہے 27 سے 33 تک، گمراہ ہونے والے اور کرنے والے دونوں آپس میں جھگڑا کریں گے۔ یہ تو لان تان تو چل ہی رہا، پھر آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا چپ ہو جاؤ، کوئی یہاں پر بات نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے سے آوازیں نہیں کرے گا، سب چپ ہو جائے، سب کو برابر کا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ احزاب دیکھیں آیت 66 سے 68 میں گمراہ کرنے والے لیڈروں کے لیے دوہرا عذاب دینے کی درخواست کریں گے جو فالو کرنے والے ہیں۔ تو یہ سیم آیت، مطلب سیم میننگ والی آیت اللہ رب العزت نے 3-4 جگہ اس کو ذکر کیا ہے۔ سورہ احزاب، سورہ صاد، سورہ مومن، سورہ ابراہیم، ان سب میں یہ پیر مریدی اور ٹرینڈ سیٹرز، فالوورز، لیڈرز، فالوورز، ان کی گفتگو ہے۔ گمراہ کرنے والے اس میں سورہ سبا آیت 31 سے 33 میں بتایا گیا، جہنم میں مشرک اپنے استادوں کو مکاری کا طعنہ دیں گے، اپنے استادوں کو، ٹیچرز کو،
اور استاد اپنی برات کا اظہار کریں گے تو کہیں گے بھائی تمہارے پڑھانے کی وجہ سے ہم بھٹک گئے، تم نے ہمیں ایسے گمراہ کرا دیا، تم نے اس آیت کا مطلب یہ ہمیں سکھا دیا، ہم نے سمجھا کہ یہی آیت ہے اور اس پہ ہم عمل کرتے چلے گئے۔ تو استاد بھی کہیں گے بھائی ہم نے تو تمہارے دماغ کو تو فریز نہیں کیا تھا نا، تمہارے دماغ کو تو ہم نے مٹھی میں نہیں کیا تھا، تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو ہم نہیں لے کے گئے تھے۔ اپنی برات، مجھے مت بلیم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دماغ دیا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، تم کیوں میرے پیچھے آئے۔ اچھا ایک جگہ شیطان کا بھی یہی طعنہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ شیطان کو کوسیں گے اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گمراہ ہو گئے نا، تم جنت میں جانے کے قابل تھوڑی ہو، جاؤ جہنم میں، میرے ساتھ آ جاؤ جہنم میں۔ تو شیطان کہے گا کیا میں نے تمہیں بھٹکانے کی کوشش کی ہے، کیا میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے، میں صرف وسوسہ ڈالا ہو تم میرے پیچھے چلے آئے، غلط بات ہے نا، تم کیوں پیچھے میرے چلے آئے، تو اب چلو جہنم میں۔ تو شیطان بھی اپنا پلو جھٹک لے گا، استاد بھی اپنا پلو جھٹک لے گا۔ ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، دماغ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، دماغ کو بس دنیا کے کاموں میں ملوث نہ رکھیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جہنمی اپنے اعضاء سے، باڈی پارٹ سے باتیں کریں گے، ہاتھ سے، جسم سے، کان سے، آنکھ سے، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیسے گواہی دی، مطلب تم تو ہمارے ہو نا، میرا کان میرا ہے، میرا ہاتھ میرا ہے، میرے ہاتھ تم میرے تھے، میرے پیر تم میرے تھے، میرا کان تم میرے تھے، آج تم ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو وہ سب جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیں مطلب اپنے آپ سے محبت، مطلب اپنا آپ بھی ہمارے خلاف ہونے والا ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کریں گے، اپنا آپ بھی ہمارے خلاف ہوں گے، اپنے اعضاء جسم کے ہمارے خلاف ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست عدل اور کیسا نظام، کیسا یہ اپنا ریوارڈ دینے کا یا پھر عذاب دینے کا انتظام کیے، ذرا غور بھی کرے نا، سوچے دیکھے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو رہے ہیں ہماری ہر چھوٹی چھوٹی غلطی میں، اور کتنی باریکی سے ان کی تعلیمات اللہ رب العزت نے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ اچھا وہاں پہ ڈسکشن ہوگا اہل جنت اور اہل جہنم کا بھی، آپس میں وہ دونوں بھی بات کریں گے۔ تو اہل جنت کہیں گے اللہ نے تمہارے ساتھ کیے جو وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا وہ پورا کیا، کیا وہ وعدہ پورا ہوا ہے؟ تو اہل جہنم کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ہم شیطان کا بہت ہی پیارا سا وار کیا ہے پتہ ہے؟ گناہ کرتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، گناہ کرتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو ہم کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں اللہ معاف کرے گا غفور الرحیم ہے، تو یہ جہنمیوں والوں کا ذکر وہاں پہ ہوگا، ہاں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو بہو صحیح لگ رہا ہے، ہو بہو ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز بھگتنے کو مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچنے والوں میں شامل فرمائے۔ پھر داروغہ جہنم کے کہیں گے، جہنم کے داروغہ کا کیا نام؟ جہنم کے داروغہ کہیں گے لعنت ہے تم پر، آخرت کا انکار کرنے والوں پر اور اسلام کے راستے سے روکنے والوں پر۔ تو یہ سارے لوگ کون ہوں گے؟ جو خود بھی عمل نہیں کرتے تھے، خود بھی انکار کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اسلام کے راستے سے روکتے تھے۔ جب لوگ عمل کرتے تھے ان کو بھی ایسے بھٹکاتے تھے کہ وہ پھر اسلام کے راستے پہ جانے سے کترا جائے۔ ایسے لوگوں پر داروغہ لعنت کریں گے جہنم میں۔ جہنم پہلے ہی لعنت والوں کے لیے جگہ ہے، پھر وہاں پہ اور لعنت برسے گی فرشتوں کی زبانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ مدثر میں ذکر آتا ہے اہل جنت کہیں گے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ اور رسول کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے اور روز جزا کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ دیکھیں نماز تو 7 سال سے ترغیب دینے کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 7 ایئر سے پریکٹس کرانا. 10 ایئرس میں نماز فرض ہو گئی بچوں پہ, ٹھیک ہے, 10 سال کا بچہ ہو گیا تو نماز فرض ہو گئی. اب کتنی ایسی ماں باپ ہے جو بچوں کی 10 سال کے بعد بھی مطلب نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی جو نہیں رہتی ہے. ایسا ہوتا کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور ایک بچہ اندر پھنس گیا تو پھر ماں باپ مطلب اتنے بے چین ہو جاتے کہ بھائی اس کو کسی بھی طرح نکالو, یا خود تکلیف میں آ کر بھی اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب فوراً دکھ رہا ہے نا, فوراً بچہ جل رہا ہے تو وہاں سے نکالنے کی تو کوشش کر رہے, لیکن آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے, اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے یقینی طور پر وعدہ کیا یہ ہو کر رہے گا, عذاب میں مبتلا ہوں گے. جہنم, اہل جنت پوچھیں گے کیوں گئے تم جہنم میں, تو نماز نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ یہ سب مسلمان ہیں, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اللہ رسول کا مذاق اڑاتے تھے مسلمان ہو کر. یہ منافقوں کی کوالٹی, ٹھیک ہے, مذاق اڑاتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے. یعنی یہ روز جزا کو جھٹلانے والا ابو جہل ہی نہیں ہے, اپنے گھروں میں بھی ہاں دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے, دیکھیں گے بھگت لیں گے, ٹھیک ہے, اب برداشت کر لیں گے, ٹھیک ہے, جا کے دیکھیں گے. یہ بھی جھٹلانا ہی ہوا نا, مطلب ڈر نہیں ہے, خوف نہیں. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کرتے ہوئے چیلنج کر رہے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ جلائیں گے, تھوڑا جلاؤ, اس کے بعد جنت میں بھیج دو. ایسے بدبختوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھیں. اچھا, منافق اور مومنوں کی گفتگو ہوگی جہنم میں. مومن ہوں گے جنت میں, منافق ہوگا جہنم. جہنم اور جنت کے بیچ میں 1 اینٹ کا بس فاصلہ ہوگا. 1 اینٹ جتنی ہائٹ کی ہوتی ہے نا اتنی دیوار ہوگی بیچ میں. جنتی اپنے جگہ پر عیش کر رہے ہوں گے, جہنمی اپنے جگہ پر جل بھر رہے ہوں گے, اور جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. دیکھیں گے تو ہی طلب کریں گے نا, رزق پھینکو, پانی پھینکو. اگر جنتی پھینکنے کی بھی کوشش کرے تو پھر وہ عذاب بن کے ان کے اوپر نہ دے. اگر ادھر سے کوئی ایک فروٹ پھینک دیا تو فروٹ وہ انگارہ بن کے ادھر جائے گا جہنم میں. ویسے تو کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نا جہنمیوں پہ ٹھنڈا پانی. 1 گھونٹ ٹھنڈا پانی بھی جہنمیوں پر حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. تو اب منافق جو ہے, منافق دیکھیں, اگر منافق کون ہے اگر پوچھیں تو ہمارے کرتوت سارے منافقوں کے. آج کے دور میں 99% جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہر کام منافقانہ کام ہے, ہر کام. اب سیدھے سے منہ پہ بول دے منافق تو غصہ ہو جاتے, غصہ آنے لگتا ہم کیا کر رہے ہیں ایسے. تو ساری حرکتیں یعنی اللہ کے خلاف, ہر چھوٹا کام بھی ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے خلاف ہے, تو منافقت ہی ہے. تو منافق اور مومنوں کے درمیان گفتگو ہوگی. منافق کہیں گے اس اندھیرے میں ذرا ہمیں بھی کوئی کچھ نور کی روشنی ہمیں بھی حاصل کر لینے دو, تھوڑی لائٹ ہمیں بھی دکھاؤ, کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا اندھیرے کا عذاب بھی ہوگا نا جہنم میں. اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھ کو تک نہیں دیکھ سکیں گے. جہنمی کہیں گے کہ منافق کہیں گے کہ تھوڑا نور ہمیں بھی دکھا دو. تو مومن کہے گا یہ نور حاصل کرنے کے لیے تم کیا کرو, واپس پھر دنیا میں جاؤ. یہ ہم نے پچھلے سورہ کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا. کہیں گے کہ ٹھیک ہے نور چاہیے تمہیں تو واپس جاؤ دنیا میں, تو وہی ملے گا نور. مطلب نور حاصل کرنے کی جگہ یہی دنیا ہی ہے. دنیا سے تم ہٹو گے تو پھر یہاں سے جانے کے بعد نور حاصل کرنے کا سبب نہیں بن سکتا ہے. تو منافق کہے گا, پھر سے عاجزانہ درخواست کرے گا, کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مطلب دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے, تمہارے قریب تھے, تو اب تو تم ہماری مدد کر سکتے ہو نا. تو مومن کہیں گے تم ہمارے ساتھ تو تھے, ساتھ رہتے تھے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں تم پڑے ہوئے تھے, شک میں مبتلا تھے, مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے, لہٰذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے, وہاں سے باہر آنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو یہ بھی گفتگو ہوگی مومن اور منافقوں کے درمیان. پھر سورہ مومنون میں ذکر کیا گیا آیت 108 میں جہنم کے داروغہ اور اہل جہنم کے چند ان کی جو مکالمہ ہے, ان کی جو گفتگو ہے, ان کا جو ڈسکشن ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا. جہنمی کہیں گے جہنم کے داروغہ سے, مالک مالک یا مالک یا مالک, درخواست کریں گے کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے, یعنی ہمیں یہاں پہ موت ہی دے دے. اللہ تعالیٰ سے آپ کہو کہ موت ہی دے دو ہمیں. داروغہ کہے گا, داروغہ 40 سال تک
بات نہیں سنیں گے. تو یہ پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے. وہ 40 سال تک بات نہیں سنیں گے. 40 سال کے بعد جواب دیں گے تم اس جہنم میں ہی رہو, یہاں سے نکلنے کا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں سے نکلنے کا سبب نہیں ہے تمہارے لیے, تم یہیں پڑے رہو. اور جہنمی کہیں گے اے پروردگار, پھر یہاں پہ داروغہ سے کوئی بات نہیں ہوئی نا, دال نہیں گلی, تو اب سیدھا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہیں گے اللہ تعالیٰ اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے, اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ظالم ہو جائیں گے, یعنی دوبارہ ہم نہیں کریں گے, ایک بار ہمیں پھر واپس دنیا میں بھیج, اب ہم کر کے مطلب آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نہیں کریں گے. لیکن جہنمی کو اگر دوبارہ بھی بھیجا جائے دنیا میں تو ایز اٹ از وہی عمل کرے گا جو عمل کر کے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سے اس طرح اعراض کریں گے جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات سے اعراض کیا. اعراض کرنا یعنی نہیں ماننا, گریز کرنا, پیچھے پلٹ جانا, کچھ بول رہے سامنے سے سننا نہیں, سنی انسنی کر دینا, تو اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. تو اللہ تعالیٰ بھی اعراض کر دیں گے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ تمہیں اندھا اٹھاؤں گا جہنم میں, تو وہ جہنمی پوچھیں گے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے تم اندھے بن کے رہے نا میری تعلیمات سے, میرے ذکر سے, میری نصیحتوں سے تم اندھے بن کے رہے, تو آج تمہیں اندھے ہی رہو تم, ٹھیک ہے, آج میں بھی تمہیں بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دور ہو جاؤ میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تو اللہ کی قسم اس کے بعد ان کے ہونٹ بند ہو جائیں گے اور صرف ان کی چیخ و پکار کی آوازیں باقی رہ جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مہر ایسے لگا دے گا کہ وہ کوئی بات ان کی زبان سے نہیں نکل پائے گی, بات نہیں نکل پائے گی, اور ایسے گونگے بہرے ہو جائیں گے کہ صرف آوازیں نکلیں گی ان کے اوپر. اور آوازوں کے بارے میں پیچھے ہم نے سمجھ چکے, جیسے گدھوں کی طرح بری بری آوازیں وہ نکالیں گے. اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں جانے سے محفوظ رکھے.